مسلم بچے کے ساتھ میں 14 سال کی بچی بھاگ گئی. کیسے پتا چلا، کیسے بھاگی؟ کہ موبائل اس کے پاس تھا. موبائل کے ذریعے سے اس لڑکے نے رابطہ کیا. تو اس لیے اپنی بچیوں کو اگر آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور چاہتی ہو تو خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل جیسا شیطان مت دو، ورنہ یہ بچیاں بچ نہیں سکتی ہیں، محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں. کیا اس سے پہلے تعلیم نہیں ہوتی تھی؟ اس سے پہلے بچیاں نہیں پڑھتی تھیں؟ اس سے اچھا پڑھتی تھی؟ بغیر موبائل کے ان کی پوری زندگی، پورا نظام تھا. اب موبائل ہے، پڑھائی تو زیرو ہو رہی ہے، لیکن خرمستیاں، بدمستیاں اور عیاشیاں فل عروج پہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے اپنی بچیوں کو ہرگز موبائل ہاتھ میں مت دو. کتنا روئیں، کتنا دھوئیں، کتنا ہنگامہ کریں، ڈرامہ کریں، شور مچائیں، صاف کہہ دو بیٹی ہم تمہیں پارسا رکھنا چاہتے ہیں، بے غیرت بنانا نہیں چاہتے، بے حیا بنانا چاہتے. اور ساتھ میں تاکید کر دو اپنی بچیوں کو، میرے فون پر 1000 کالیں آئیں تمہیں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کسی کا فون تم نہیں اٹھاؤ گی، میں اٹھاؤں، تمہارا بھائی اٹھائے، ضرورت زیادہ ہے ماں اٹھائے، لیکن تم میں سے، بچیوں میں سے کوئی نہیں اٹھائے. اگر ہم اپنے گھر میں حیا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ پابندیاں لگانا پڑیں گی، تب حیا ہمارے گھر میں باقی رہے گی. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو خاص طور سے نشے کی لت سے بچانے کی کوشش کرو. آپ سوچ بھی نہیں پاتے ہوگے اور بچے آپ کے نشے میں مبتلا ہو چکے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ رات میں نشہ کر کے آتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو نشہ ختم ہو چکا ہوتا. لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ایک ماں اور ایک باپ اپنے بچے کی جو نقل و حرکت ہے اس سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ میرا بچہ اور میری بچی کہاں جا رہے ہیں. ماں اگر بیٹی پر نظر رکھ رہی ہے، بیٹی کی چال سے پتہ لگا لے گی میری بیٹی کہاں اڑ رہی ہے. بیٹی کی نظروں سے اور اس کی بول سے پتہ لگا لے گی میری بیٹی میں کیا حرکتیں پیدا ہو رہی ہیں. ماں عام طور سے چشم پوشی سے کام لیتی ہے، باپ کو بتاتی نہیں ہے کہیں بدنامی نہ ہو، ورنہ پتہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسے ہی بیٹے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. بیٹے سے چشم پوشی کیوں کی جاتی ہے؟ کہ بیٹا کماؤ پوت ہے، کما کے لا کے دے رہا روزانہ 1000 روپیہ، 1500 کما رہا، 500 اپنی جیب میں نشے کے لیے، دوستی یاری کے لیے، 1000 روپیہ آپ کو دے رہا. تو آپ تو سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ نوٹ چھاپنے کی مشین ہے، لہذا کما رہا ہے، کوئی بات نہیں، اتنا تو چلتا ہے اتنے ماحول. یاد رکھیں اگر آج آپ چشم پوشی کر رہے ہیں، کل آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے. کل آپ جب بیدار ہوں گے ڈھنگ سے، اس وقت تک آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا. نشہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ حکومت بھی پریشان ہے تو نشہ مکتی کیندر کھول دیے گئے. حالانکہ وہاں جا کر بھی جو نشے کے عادی ہیں ان کا نشہ چھوٹتا نہیں، اتنے دن چھوٹتا، آ کر کے پھر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کی میجورٹی ہے اور جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ سب نشے والے ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے. آج مسلمان شوق میں شراب پی رہا ہے، شوق میں اپنے دوستوں کو لے کے جاتا ہے، مزے سے شراب پیتا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہے یہ آج کی فیشن ہے. شادیوں میں بھی شراب کے دور چل رہے ہیں، ناچ گانے کے دور چل رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں لا يشرب الشارب حين يشرب
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایمان والا نہیں ہوتا، ایمان صاحبان کی طرح اس کے سر پر ہوتا ہے، اگر اسی حال میں مر گیا تو ایمان کی واپسی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فلیشکس الخنزیر، جو شراب پی رہا ہے اسے نوچ نوچ کے سور بھی کھا لینا چاہیے۔ خنزیر کھانے میں اور شراب پینے میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو خنزیر کھا رہا ہے جو شراب پی رہا، دونوں گناہ میں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ جو پیتا اسے ایک ٹکڑا دو خنزیر کا کھائی سے تو مرنے کو تیار ہو جائے گا، اور یہ تو پیشاب جو پی رہا ہے یہ کہ تیرے لیے روح افزا ہے، اس کو منہ سے لگا کے روزانہ پی لیتا ہے۔ اس سے